بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ساتھیو دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم سب آج اس حدیث پر غور کریں گے اور اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس حدیث کے سننے کے بعد انشاءاللہ یہ عزم کرنا ہے کہ اگر اس حدیث کا تھوڑا سا بھی صلہ اگر ہم سے مل رہا ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس غریب، عام طور پر جو تصور ہے مفلس کا ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ذہنوں میں، وہ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہیں، جس کے پاس متاع نہیں، وہی مفلس ہے۔ صحابہ کرام نے اسی تصور کو جانتے ہوئے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو دنیاوی تصور ہے، یہ دنیاوی تصور ہے۔ آخرت کے دن مفلس کون ہوگا؟ آخرت کے دن مفلس کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آخرت کے دن مفلس وہ ہوگا جس کے ایک طرف اس کی نیکیوں کا پورا خزانہ ہوگا، اس کے پاس میں نیکیوں کا پورا مجموعہ ہوگا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور دوسری طرف اس نیکیوں کے مقابلے میں اس کی برائیوں کا، اس کی زیادتیوں کا، اس کے ظلم اور ستم کا مجموعہ بھی ہوگا جو دنیا میں اس نے انسانوں پر ڈھائے، کسی کو گالی دیا، کسی کا قتل کیا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، کسی کا مال کھایا، کسی پر بہتان تراشی کیا، کسی پر الزام لگایا، کسی کو گالی دی۔ ایک طرف نیکیوں کا پورا مجموعہ اور دوسری طرف برائیوں کا پورا مجموعہ۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی نیکیوں کو لے لیا جائے گا۔ جن لوگوں پر اس دنیا میں اس نے ظلم کیا ہوگا اپنی زبان کے ذریعے، یا کسی کو مار کر، یا کسی کی زمین کو لے کر، یا کسی کے پیسے کو چھین کر، یا کسی پر الزام لگا کر، قیامت کے دن یہ شخص کھڑا ہوگا اور اس کی نیکیوں کو لے کر اس کو دی جائے گی۔ اگر پھر بھی اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا تو مظلوم جو مظلوم ہے اس کے گناہوں کو اس سے لے کر اس ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ سوچئے ساتھیو، اس دنیا میں اگر ہم نماز بھی ایک طرف پڑھیں، ایک طرف روزہ بھی رکھیں، ایک طرف صدقہ خیرات بھی کریں، ایک طرف زکوٰۃ بھی دیں، اور ہماری زبان بھی صحیح نہیں ہو، ہم کسی کو ستائے بھی اپنی زبان سے، ہم ایک طرف صدقہ خیرات بھی کریں، دوسری طرف زمین پر قبضہ بھی کریں، زمین چھینیں، زبردستی کسی کی زمین کو رجسٹری کروا لیں، ہم ایک طرف مال کو خرچ بھی کریں اللہ کے راستے میں، اور دوسری طرف مال کسی کا چھین بھی رہے ہوں، کسی کے مال پر قبضہ بھی کر رہے ہوں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور کسی کو گالی بھی دے رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور کسی کو ستا بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا عمل ہے ساتھیو، اس دنیا کی زندگی میں، یہ جو ہمارا عمل ہے اس دنیا کی زندگی میں، کل یہ بالکل صفر ہو جائے گا۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یا جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر یہ سارے ظلم کیے ہیں۔ آج ساتھیوں وقت ہے، ضرورت ہے، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں انسان جب بھیڑ میں ہوتا ہے تو اسے سوچنے کا موقع کم ملتا ہے کہ اس نے کس پر ظلم کیا، کس کو برا بھلا کہا، کس کے خلاف سازشیں کی، کس کا رشتہ توڑوایا، کس پر الزام لگایا،
کس کی بے عزتی کی، کس کی زمین کو چھینا، کس کا پیسہ چھینا، کس کے حق میں زیادتی کی، یہ سوچنے کا موقع کم ملتا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، گھر میں آپ پڑے ہوئے ہیں، تو سوچئے تنہائی میں جا کر کہ آپ نے کس کو ستایا ہے، کس کو گالی دی ہے، کس کی زمین کو چھینا ہے، کس کی زمین کو زبردستی جا کر دھوکے سے کس کی زمین کو آپ نے رجسٹری کروا لیا ہے، کس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کو مال کو چھین لیا ہے۔ یہ سوچیے آپ تنہائی میں، ورنہ قیامت کے دن یہ آپ کی نیکیاں جو آپ مسجدوں میں جا کر سجدے میں جا کر رہے تھے، آپ جو اس وقت آپ بھوک پیاس کو برداشت کر کے کر رہے ہیں روزے کی صورت میں، قیامت کے دن پتہ نہیں آپ کی نیکیاں کہاں چلی جائیں گی آپ کی۔ تو قبل اس لیے کہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں قیامت کے دن، اس دنیا میں آپ نے کسی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے، آج ہی اس دنیا میں ہی اس کی معافی کروا لیجئے۔ جائیے اس شخص کے پاس اور کہیے کہ میں نے تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے حق میں زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نیکیوں کا محاسبہ ایک طرف اور اپنی بدی کا محاسبہ ایک طرف۔ اللہ ہم سب کو یہ اس جانب توجہ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔